نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان سابقہ امتوں کے احوال اور ان کا زوال اور ان کی وجوہات۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر چند مثالیں آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس سے رکھوں گا کہ سابقہ اقوام جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے اندر کون کون سی ایسی برائیاں پائی جاتی تھیں، کون کون سی ایسی ناکامیاں پائی جاتی تھیں اور کن غفلتوں کی وجہ سے وہ عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنایا بھی خوب، سجایا بھی خوب اور پھر چلایا بھی خوب۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے اندر انواع و اقسام کے پھل، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے اندر اس خوبصورتی کے لیے اس پوری کائنات کو خوبصورت بنایا اور اس کو سجایا، پھر اس کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی کے ساتھ چلایا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر اس حق کے نور کی طرف جو ہے وہ منتشر کر دیا جائے، مبذول کر دیا جائے اور ان کی توجہ کو شیطان سے ہٹا کر اس رحمان کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ 1,24,000 پیغمبر، ان کی دعوت، ان کا پیغام، ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حاضرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی۔ اب 950 سالوں کے اندر تبلیغ آپ نے کیا فرمائی کہ اے میری قوم شرک سے باز آ جاؤ۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ صنم، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر، ان بتوں کو پوجتے تھے اور اپنی جبین نیاز جس کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں، اس سر کی نعمت کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں۔ آپ کا دماغ،
اور آپ کے سوچنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت اور بے شمار انوار و تجلیات کا جو خزانہ ہے اللہ رب العزت نے آپ کے سر کے اندر رکھا ہے۔ اب اس جبین نیاز کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس بنانے والے کے سامنے جھکایا جائے، لیکن اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ پتھر اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور اس بری عادت سے، اس کبھی حرکت سے حضرت نوح علیہ السلام نے بچنے کی ترغیب دی اور ان کو بچانے کی کوشش کی، لیکن 950 سال تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک روایت کے مطابق 80 اور ایک روایت کے مطابق 82 لوگ اور ایک روایت کے مطابق 90 اور ایک روایت کے مطابق 92 لوگ صرف انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ اس کے علاوہ ساری قوم شرک کے اندر اور بت پرستی کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تک حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعہ سے پیغام بھی بھیجا، لیکن خوش بخت وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، اور باقی جو لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، اللہ رب العزت نے ان کو عذاب الہی کے اندر مبتلا فرما دیا۔ عذاب الہی کیا آیا؟ اللہ رب العزت نے ایک زوردار آسمان سے ایک طوفان بھیجا اور زمین سے پانی کا جو چشمہ ہے وہ بھی ابل پڑا، اور زمین سے بھی پانی نکلا اور آسمان سے بھی پانی برسا۔ ایسا طوفان آیا کہ اس کے اندر سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے، سارے کے سارے اس کے اندر ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد قوم عاد، وہ لوگ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی، کڑیل جوان تھے اور طویل القامت وہ لوگ تھے، اور ان کے جسم کے اندر طاقت تھی، توانائی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ لوگ پتھروں کو، پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس کے اندر اپنے مکان بنایا کرتے تھے، اور طاقتور قد آور لوگ تھے، طویل القامت لوگ تھے، اور ان کو اللہ رب العزت نے بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ اب انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر کامیابی کو اپنی طاقت اور اپنی محنت کے سپرد کرتا ہے، کہتا ہے میں اس قابل تھا، مجھے یہ نعمت عطا کی گئی، میں نے بڑی محنت کی اور مجھے اس کرم سے مالا مال کیا گیا، اس نعمت سے نوازا گیا۔ یہی وہ لوگ تھے قوم عاد والے جنہوں نے اپنی طاقت کو اور اپنی محنت کو اپنی نفس پرستی کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھدار ہیں اور ہم کڑیل جوان ہیں، ہم طاقتور ہیں، اس لیے ہم اتنی صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو تراش دیتے ہیں، ان کے اندر مکانات بناتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اس قوم کو اس تکبر کی جو ہے وہ لت پڑ چکی تھی، اللہ رب العزت نے اس قوم کو اس بری عادت سے بچنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہی پیغام دیا کہ تکبر صرف اللہ رب العزت کی خصلت ہے اور صرف اسی کو سجتا ہے، اس کے علاوہ مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے کسی کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مخلوق صرف عز و انکساری اللہ رب العزت کو مخلوق کی پسند ہے، اور میانہ چال روی اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور درمیانی اللہ رب العزت کو عاجزی انکساری اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ تکبر کی روش سے باز نہ آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک آندھی بھیجی، زوردار آندھی بھیجی، اور اس آندھی کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ ایسے بکھرے کہ جیسے ہوا کے اندر تنکے جو ہے وہ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو تنکوں کی طرح اللہ رب العزت نے اڑا دیا اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے قوم عاد پر آندھی کا جو ہے وہ عذاب نازل فرمایا۔ اور اسی طرح قوم سمود، حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا اور اللہ کی طرف بلایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو تب تسلیم کریں گے جب آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم معجزہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سامنے جو پہاڑی ہے اس پہاڑی میں سے اونٹنی، زندہ اونٹنی برآمد ہو،
اور آ کر ایک بچے کو جنم دے دے، آپ یہ معجزہ دکھا دیں، ہم آپ کی نبوت کو بھی مان لیں گے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو بھی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کے ہاتھوں یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ آپ نے اشارہ فرمایا اور پہاڑ ادھر ادھر ہوا، درمیان میں سے ایک زندہ اونٹنی برآمد ہوئی اور اس نے آ کر ایک بچے کی پیدائش کی۔ اور اب یہ لوگ، چاہیے تو یہ تھا، اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزے کو دیکھا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرتے، اللہ پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، آپ نے ہماری نظروں پر جادو کر دیا ہے، ہم پر جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ جادو کہہ کر اس بات کا بھی انکار کر دیا، ایمان نہ لائے۔ پھر وہ اونٹنی ان کے اندر موجود رہی اور سبزہ کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، مگر قوم کے چند لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا۔ پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر نازل ہوا، ایک زلزلہ، زمین کانپی اور ایک زلزلے کی شکل پیدا ہوئی، وہ سارے کے سارے اس زلزلے کے اندر ہلاک کر دیے گئے۔ عزیز محترم، اسی طرح قوم سبا، اللہ رب العزت نے ان کو بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ باغات، ایسے ایسے باغات تھے جن کے اندر ان کے باغات ہر وقت پھلوں کے ساتھ لدے ہوتے تھے اور آرام دہ سفر ہوتے، آرام دہ جو ہے وہ ان کے پاس خوشحالی تھی، پرسکون زندگی تھی، باغات تھے اور پانی کے لیے انہوں نے ڈیم تیار کر رکھے تھے، پانی کی بھی قلت نہ تھی، پھلوں کی کوئی کمی نہ تھی، آرام دہ سفر تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی روش اختیار کی، اور وہ تنزیہ اظہار کے اندر اور اس انداز سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے راستوں کو مشکل کر دیا جائے، لمبا کر دیا جائے، گویا ناشکری کرنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو عذاب یہ عطا فرمایا کہ وہ جو ڈیم انہوں نے پانی کا بنایا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس ڈیم کے ذریعہ سے ان کو ہلاک فرمایا۔ وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور سیلاب کی صورت کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ، قوم سبا والے، اس پانی کے اندر بہہ گئے اور اس عذاب الہی کا جو ہے وہ شکار ہوئے، صرف ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ انسان جب شکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نعمت کو کبھی بھی زائل نہیں فرمایا کرتا اور اس نعمت کے اندر اللہ رب العزت اضافہ فرما دیا کرتا ہے۔ اب یہ لوگ، انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی، اللہ رب العزت نے ان کو بھی سیلاب کے اندر اس ساری کی ساری قوم کو ہلاک فرما دی۔ اور اسی طرح قوم شعیب، یہ اہل مدین تھے اور یہ لوگ دھوکہ دہی کرتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے اور کم تولتے تھے لیکن معاوضہ پورا وصول کرتے تھے اور کاروبار کے اندر دھوکہ دہی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ نے ان کو سمجھایا اور اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ يَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم، ناپ تول کے اندر کمی نہ کیا کرو، انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کیا کرو۔ مگر یہ لوگ اپنی ضد کے اندر، ہٹ دھرمی کے اندر، انہوں نے اس روش کو جو ہے وہ نہ چھوڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کیا نازل فرمایا، ایک زوردار چیخ ان پر مسلط ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو یہ سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے رہ گئے۔ دن کو طاقتور تھے، توانا تھے، لیکن ایک زوردار چیخ آئی، اس چیخ کے عذاب کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور اسی طرح قوم لوط، یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اندر اپنی شہوت کو ہم جنس پرستی کے ساتھ جو ہے وہ پورا کیا کرتے تھے، اور اس قوم کے اندر یہ بیماری عروج پر چلی گئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک کے اندر اس قانون کو بھی پاس کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم جنس پرست، اگر ہم جنس لوگ آپس کے اندر زندگی گزارنا چاہیں، اکٹھے رہنا چاہیں، تو ان کو آپس کے اندر ملاپ کرنے کی اجازت دے دی جائے، ان کو اکٹھے رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ لہٰذا یہ بھی عذاب الہی کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔ یہ قوم لوط ہم جنس پرست تھے اور اس کو اپنی مجلس کے اندر بے حیائی اس انداز سے تھی کہ ہر کام شرعام کرنے کا رواج پڑتا جا رہا تھا،
اور اسی طرح یہ لوگ راہزنی بھی کرتے تھے، یعنی مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، پیغام دیا، مگر یہ لوگ اپنی اس قبیح حرکت سے باز نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے ان پر کیا عذاب مسلط فرمایا؟ قرآن کہتا ہے کہ اس ساری کی ساری بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف لے کر گئے اور اس بستی کو زمین پر پلٹ دیا، الٹا پلٹ کر، اور پھر اس پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور اس قوم پر اللہ رب العزت نے پتھروں کا عذاب نازل فرمایا۔ حاضرین محترم، اسی طرح اصحاب السبت، یہ بنی اسرائیل والے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم عطا فرمایا تھا کہ جس سمندر سے تم مچھلیوں کا شکار کرتے ہو وہاں پر تم نے پورا ہفتہ تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے، لیکن صرف ہفتہ کے روز تم نے شکار وہاں پر نہیں کرنا، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جمعہ والے دن جال بچھا کر وہاں پر رکھ دیتے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی اور ان کو آزمایا جاتا تھا، لہٰذا ہفتہ کے دن باقی دنوں کی بنسبت مچھلیاں بھی اس تالاب کے اندر زیادہ آیا کرتی تھی، چونکہ ان کی آزمائش تھی۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن تالاب کے اندر وہاں پر جال بچھا کر رکھ دیتے تھے، اور مچھلیاں ہفتہ کے دن اس جال کے اندر پھنس جاتی تھیں، اکٹھی ہو جاتی تھیں، اور پھر اتوار کو یہ لوگ اس میں سے وہ سارے کا ساری جو مچھلیاں تھیں، وہ شکار تھی، وہ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اب چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا، ہیلا کیا، اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کیا فرمایا؟ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، فرمایا ان کو ذلیل اور ہلاک کیے ہوئے بندر بنا دیا گیا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ چند مثالیں آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں، یہ سابقہ امتوں کے احوال ہیں، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب دیکھیے، کوئی قوم شرک کرتی، کوئی قوم تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوئی، کوئی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، کوئی ہم جنس پرستی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، کوئی ناپ تول کے اندر کمی کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ ایک خامی تھی یا دو خامیاں تھیں، اللہ رب العزت نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا، ہلاک کر دیا۔ لیکن آپ اپنے ارد گرد معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں، یہ ساری کی ساری برائیاں، یہ ساری کی ساری کبھی حرکتیں، یہ ساری کی ساری تباہ کاریاں، یہ ساری غفلتیں اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ پہلی قوموں کے اندر ایک برائی ہوتی تھی، دو برائیاں ہوتی تھی، اللہ رب العزت ان پر ایسا عذاب نازل فرماتا کہ ساری کی ساری قوم کو ہلاک فرما دیا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ساری امتوں کی برائیاں موجود ہیں، ساری امتوں کی تباہ کاریاں موجود ہیں، لیکن ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ ہمارے اندر ساری برائیاں موجود ہیں، ساری غفلتیں، ساری تباہ کاریاں موجود ہیں، لیکن اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضور اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت، میری امت۔ ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی امت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ حاضرین محترم، لہٰذا ہمیں اس سے دوستی کرنی چاہیے جو ہمیں ماضی کے اندر بھی جس نے فائدہ پہنچایا ہو، اور جس نے حال کے اندر بھی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور مستقبل کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی، اپنی دعاؤں کے اندر بھی نہیں چھوڑا، اور دنیا کے معاملات کے اندر بھی آج ہم بچے ہوئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اور قبر کے اندر بھی اگر کام آنا ہے تو مصطفیٰ کریم نے کام آنا ہے، اور کل میدان محشر کے اندر بھی کام آنا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام آنا ہے۔ تو لہٰذا اس سے دوستی کی جائے جو قبر کے اندر بھی اور حشر کے میدان کے اندر بھی جس سے ہمارا جو ہے وہ دلاسا ہو اور جو ہمارا سہارا بن سکے۔ حاضرین محترم، یہ تو ایک ایمان افروز بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔
جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک اللہ رب العزت بھی ہماری حالت کو تبدیل نہیں فرمائے. وہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس آیت کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا خوب کیا، کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تب تک اللہ رب العزت کی اس کے حال احوال کو تبدیل نہیں فرمایا کرتا. عزیز محترم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، مولا مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں معاشرے کو تبدیل کر دوں، مجھے اتنی صلاحیت عطا فرما. آسمانی دنیا سے کوئی جواب نہیں آیا. کچھ وقت گزرا، کچھ زمانہ گزرا، آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، مولا مجھے اتنی طاقت و عطا فرما، اتنی صلاحیت و عطا فرما کہ میں اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو ہی تبدیل کر سکوں. آسمانی دنیا سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا. پھر جب قریب المرگ ہوئے، آپ جب موت کی آغوش کے اندر جانے لگے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، مولا مجھے اتنی صلاحیت عطا فرما، اتنی طاقت عطا فرما کہ میں کم از کم اپنے آپ کو تو بدل سکوں. آسمانی دنیا سے جواب آیا، جلال الدین اگر یہی بات تم نے پہلے کی ہوتی، اگر یہی دعا تم نے پہلے مانگی ہوتی تو تمہاری دعا قبول کر لی جاتی. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بدلنا چاہتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو بدلنا چاہتی ہے، اور دونوں مل کر بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ تبدیلی اپنی ذات سے نہ شروع کی جائے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا، آپ کی نسل تبدیل نہیں ہو سکتی اور آپ کا خاندان تبدیل نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب تک اپنے آپ کو نہ تبدیل کیا جائے، اپنے آپ کو نہ بدلا جائے، تب تک معاشرے کے اندر امن خوشحالی پیدا نہیں ہو سکتی. لہٰذا اپنے آپ سے پہلے آغاز کیجیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے. جب اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے اعمال کی برکت سے اور آپ کے خیر کی وجہ سے لوگ بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے، معاشرہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. ہم لوگوں کو اسلام بتانا چاہتے ہیں لیکن اسلام دکھانا نہیں چاہتے. ہم ساری دنیا کو مسلمان جو ہے وہ عمل سے نہیں دکھانا چاہتے اور اپنی زبان سے بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام نہیں دکھانا چاہتے. عزیز محترم اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اب دیکھیے ساری برائیاں، ساری کبھی حرکتیں، ساری تباہ کاریاں، ساری نافرمانیاں جو سابقہ امتوں کے اندر موجود تھیں، آج ہم اس امت محمدیہ کے اندر بھی موجود ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. وجہ کیا ہے عزیز محترم؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی نسبت حاصل ہے، حضور کی نسبت حاصل ہے. 12 نبیوں نے انتظار کیا کہ ہم حضور کا امتی ہونے کا شرف حاصل کر لیں. ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی، کوئی سفر نہیں کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مبارک زندگی دیکھیے. حضرت سلمان فارسی مجوسی کے بیٹے تھے، دل کے اندر اسلام کی شمع روشن ہوئی اور باپ کو پتہ چلا، باپ نے گھر سے نکال دیا، جا کر ایک پادری کی ساری عمر خدمت کی. جب وہ پادری مرنے لگا تو اس نے کہا کہ اب تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، بڑی خاطر تواضع کی ہے، میری بڑی دیکھ بھال کی ہے، لہٰذا اب تم ایسا کرو میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا جو پادری ہے وہ خدا رسیدہ ہے، تمہیں اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. حضرت محترم حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس پادری کی تجہیز و تکفین کی، تدفین کرنے کے بعد میں سیدھا غموریا پہنچا. وہاں پر جو پادری تھا میں نے اس کی بھی ساری عمر خدمت کی. جب وہ پادری مرنے لگا تو اس نے کہا کہ اب تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، لہٰذا اب میری تدفین کے بعد کہاں جاؤ گے؟ اب کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے جہاں پر میں تمہیں بھیجوں اور وہاں پر تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے. تو کہا کہ ایک بات تمہیں کہتا ہوں کہ میری تدفین کے بعد سیدھا یثرب چلے جانا،
اب نبی آخر الزمان کے ظہور کے جلوے آ گئے ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والا ہے، لہٰذا ایسا کرنا میری تدفین کے بعد سیدھا یثرب چلے جانا۔ یثرب مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے۔ کہا میری تدفین کے بعد سیدھا یثرب چلے جانا، وہاں پر اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، وہ نبی ہجرت کر کے تشریف لائے گا۔ حاضرین محترم، حضرت سلمان فارسی اس پادری سے کہتے ہیں مجھے کوئی نشانی بتا دیں، کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤں، مجھے کوئی علامتیں بتا دیں جس کے ذریعہ سے میں اس آخری نبی کو پہچان سکوں۔ وہ پادری کہتا ہے کہ 3 علامتیں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کبھی صدقہ نہیں لے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہا یہ 3 علامتیں ہیں اس آخری نبی کی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اس پادری کی تدفین کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوتا ہوں، راستہ کے اندر ایک قافلہ جا رہا ہوتا ہے، اس قافلے کے اندر شریک ہو جاتا ہوں۔ اب وہ یہودی، وہ قافلے والے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ اکیلا ہے، تنہا ہے، انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، مجھے جکڑ لیا، اور فرماتے ہیں میری خوش قسمتی ہے مجھے بیچا بھی تو مدینہ میں جا کر بیچا، مدینہ میں جا کر بیچا۔ شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ حاضرین محترم، فرماتے ہیں کہ مجھے بیچا بھی تو مدینہ میں جا کر بیچا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہا کہ مجھے بیچا تو مدینہ میں جا کر بیچا، اور وہاں پر فرماتے ہیں میں ایک یہودی کے باغ کی گوڈی کیا کرتا تھا، باغ کی رکھوالی کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں انتظار کے اندر تھا، وہ نبی آخر الزمان کے ظہور کے جلوے آنے والے ہیں، اور اس نبی کی آمد کا وقت آنے والا ہے، لہٰذا میں ہر وقت انتظار کرتا رہتا، سوچتا رہتا کہ کبھی مصطفیٰ کریم کا یہاں سے گزر ہوگا، حضور اس مدینہ کے اندر تشریف لائیں گے۔ کہتے ہیں میں ہر وقت منتظر رہتا، اور ایک دن کہتے ہیں میں کھجور پر چڑھا ہوا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا کہ اچانک ہواؤں کے اندر مستی پیدا ہو گئی، اور فضاؤں کے اندر خوشبو بکھرنے لگی، اور ماحول کے اندر ایک عطر پھیل گیا، اور فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ آخری نبی کے ظہور کے جلوے آ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کھجور سے چھلانگ لگائی، اور میرے مالک نے یہ سمجھا کہ شاید میرا غلام بھاگنے لگا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا، اور میں نے اسے کہا کہ دیکھ مجھے جانے دے، میں نوکر تیرا ہی ہوں مگر دل کسی اور کا نوکر ہے، مجھے جانے دے، میں واپس پلٹ آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں لے کر گیا، اور میری نیت صدقہ کی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی خدمت کے اندر پیش کی، اور حضور نے فرمایا کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیا کرتے۔ فرماتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر کچھ کھجوریں لے کر گیا، اور میری نیت ہدیہ کی تھی۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کھجوروں کو قبول فرمایا، ہدیہ کو قبول فرمایا۔ اب فرماتے ہیں کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی تھیں، اب میں چاہتا تھا کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے پھر ہی مان لاؤں گا۔ فرماتے ہیں تیسری نشانی یہ تھی کہ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بقیع کے اندر، قبرستان کے اندر جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور میرے باغ کے اندر تشریف لائے، اور میں حضور کے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر میں اس مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مہر نبوت کو اپنی کالی کملی کے نیچے چھپا کر رکھتے تھے۔ فرماتے میں چھپ چھپ کر پیچھے ہو کر دیکھتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، حضور آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاهُ، حضور نے اپنی چادر مبارک اتار کر میری جانب پھینکی اور فرمایا انظر الی ما امرت بہ، کہا اس پادری نے جو کہا تھا دیکھ لے آگے، اس پادری نے جو کہا تھا دیکھ لے آگے۔ کہا کہ میں نے حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور شب و روز اس تڑپ کے اندر گزرے کہ اس آخری نبی کا ہم امتی ہونے کا شرف حاصل کریں۔ 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کا امتی ہونے کا۔ حاضرین محترم، اسی طرح یہ لوگ کس لیے خواہش کرتے تھے اور کس لیے تڑپ رکھتے تھے، وجہ کیا ہے؟ کیمیائے سعادت کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیں، میری جو اولاد ہے وہ پیدا ہوتی ہے، کسی کی 200 سال عمر ہوتی ہے، کسی کو 250 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 300 سال عمر ہوتی ہے، اور میری اولاد فوت ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ دعا فرما دیں کہ ان کی عمریں لمبی ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، اب دیکھیے ابھی ہم آئے نہیں ہیں لیکن ہمارا تذکرہ پہلے موجود ہے، ابھی ہم آئے نہیں ہیں لیکن ہمارا چرچا پہلے موجود ہے۔ حاضرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام اس بڑھیا سے فرماتے ہیں، بڑھیا تم 200 سال 300 سال کی وجہ سے پریشان ہو، ابھی تو ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے جس کی عمریں کسی کی 50 برس ہوگی، کسی کی 60 برس ہوگی، کسی کی 70 سال ہوگی، یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس، اور اس کا ہر ایک شاہکار 60-65 برس اور بس۔ کہا کہ ایک امت وہ بھی آنے والی ہے جن کی عمریں 60 برس ہوں گی، 70 برس ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام اس بڑھیا سے یہ فرماتے ہیں، وہ بڑھیا کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر ہوگی، 60 سال 70 سال۔ کہا کہ اگر اللہ رب العزت مجھے اتنی عمر عطا فرما دے تو کہا کہ ساری کی ساری عمر میں سجدے کے اندر ہی گزاروں، اگر اتنی تھوڑی عمر میری ہو تو کہا کہ ساری عمر میں سجدے کے اندر ہی گزار دوں اور اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز جھکا کر پڑی رہوں، اور کہا کہ اس امت کو مکان بنانے کی کیا ضرورت ہوگی۔ حاضرین محترم، آپ اندازہ کریں کہ ہماری جو دوڑ ہے وہ صرف یہی لگی ہوئی ہے کہ دوسرے کا بینک بیلنس اتنا ہے اور ہمارا اس سے زیادہ ہو جائے، دوسرے کی سنگل سٹوری ہے میری ڈبل سٹوری ہو جائے، ہماری یہ ساری دوڑ یہی لگ چکی ہے، اور دنیا پرستی کے اندر ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو مقام عطا فرمایا ہے وہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور اس بہترین امت اللہ رب العزت نے یہ مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، مولا میں تجھے لمبا سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی، اور حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سر سجدے کے اندر رکھا اور اتنا لمبا سجدہ کیا حتیٰ کہ 40,000 سال گزر گئے، 40,000 سال لمبا سجدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ فرماتا ہے کہ جب میں سر اٹھانے لگا تو میں نے یہ سوچا اللہ رب العزت خوش ہوگا اور اللہ رب العزت تبسم فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھایا تو اللہ رب العزت نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید میں تمہارے اتنے لمبے سجدے سے خوش ہو جاؤں گا؟ فرمایا کہ ایک امت وہ آنے والی ہے جو آخری نبی کی امت ہوگی، کہا کہ وہ صبح ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھے گی، صبح نیند سے بیدار ہو کر 2 رکعتیں پڑھے گی۔ کہا کہ تیرے 40,000 سال لمبے سجدے سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس امت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ اور ہم ذلت کی طرف، تباہ کاریوں کی طرف، غفلتوں کی طرف ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، ہم حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن محلے کی مسجد کے اندر آ کر نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔ وہاں پر بھی رب وہی ہے جو یہاں پر رب ہے، وہاں پر بھی رب دیکھتا ہے، یہاں پر بھی رب دیکھتا ہے، وہاں پر بھی قبلہ وہی ہے، یہاں پر بھی قبلہ وہی ہے، لیکن ہم وہاں پر جانا چاہتے ہیں، یہاں پر اس مسجد کو آباد نہیں کرنا چاہتے۔ اور مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم اذان پر تو بیدار نہیں ہوتے، لیکن موبائل کی ہلکی سی وائبریشن پر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ اذان تو وہ اذان ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیرے دیدار کا بہانہ بنی۔ تو یہ وہ نماز ہے، مؤذن 5 وقت بلاتا ہے، لیکن ہماری غفلت ایسی ہے کہ ہم نیند کی آغوش کے اندر پڑے رہتے ہیں، اور ہم نعرے بہت مارتے ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ حیدری یا علی مارتے ہیں، مگر اندازہ کیجئے کبھی ہم نے مولا علی کی سیرت کو بھی پڑھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سورج کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے سورج میں نے تجھے ہمیشہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے،
کبھی مجھے یہ بتا کہ تو چڑھ گیا ہو اور علی سویا رہا ہو۔ تو کہا میں نے تجھے ہمیشہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہم ان کے نعرے تو مارتے ہیں لیکن ہم سیرت کو نہیں اپنانا چاہتے، کردار کو نہیں اپنانا چاہتے۔ حاضرین محترم، اپنے اعمال کی طرف توجہ کیجیے اور اپنے اعمال کو بدلیے۔ یقیناً خود کو بدلو گے تو بدلے گا جہاں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہیں گے تب تک معاشرہ نہیں تبدیل ہوگا۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حاضرین محترم، آج وقت ہے اور کسی نے مجذوب کو دیکھا کہ وہ بازار کے اندر رو رہا تھا۔ کسی نے کہا بابا جی ماجرا کیا ہے، بازار کے اندر رو رہے ہو؟ بابا جی نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ میں ان کی اور اللہ کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ وہ مانتا ہے مگر یہ نہیں مان رہے، اللہ مانتا ہے مگر لوگ نہیں مان رہے، لہٰذا اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کسی نے اسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ قبرستان کے اندر رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ اسی نے کہا بابا جی بازاروں کے اندر بھی روتے ہو اور قبرستانوں کے اندر بھی روتے ہو، وجہ سمجھ نہیں آتی، ماجرا کیا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ دیکھو بازار کے اندر اس لیے رو رہا تھا، میرا ارادہ بنا تھا، میں نے چاہا تھا کہ میں ان لوگوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں، لہٰذا تب وہ مانتا تھا مگر لوگ نہیں مانتے تھے۔ اب قبرستان کے اندر اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ کہا کہ اب اللہ رب العزت نہیں مانتا لیکن اب قبروں والے مانتے ہیں، لہٰذا وقت ہے قبل از وقت، اس سے پہلے کہ موت کی آغوش کے اندر چلے جائیں۔ کسی کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کتنی زندگی کون لے کر آیا ہے اور کتنی ساعتیں، کتنے لمحے اور کتنی سانسیں باقی ہیں، لہٰذا مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ اگر مر کر اللہ کو پیارے ہونا ہے تو کیوں نہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ کل 4 کندھوں پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے تو کیوں نہ آج 2 قدموں پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں۔ الف آیا سے لال خریدنے نو، الف آیا سے لال خریدنے نو وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو۔ یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ الف آیا سے لال خریدنے نو وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ڈھیر ہنگ جمین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھاسیں جندہ سارا ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے